ضلع پشاب تحصیل نورپور تھال نوائی علاقہ شاہوالا جنوبی میں ایک دل دہلانے والا اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک درندہ صفت مسجد کا قاری نے ایک معصوم 10 سے 12 سال کے بچے کے ساتھ درندگی کا نشانہ بنایا۔ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آتا ہے اور مسجد میں معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کا نشانہ کتنی دفعہ بنا چکا ہے۔ ضلع خوشاب کی جو ڈی پی او ہیں ڈاکٹر امارہ شرعی صاحبہ نے اس افسوسناک واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور تحصیل نورپور تھل کے جو ڈی ایس پی سرکل ہیں ان سے رپورٹ طلب کر لیا ہے۔ اس کی حقیقت اور تفصیلات اور اس کے بعد جو ایف آئی آر کا متن ہے کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، یہ تمام حقیقت ویڈیوز میں بتانے والا ہوں۔ آپ نے مکمل ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔ ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو جیسی بھی لگے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر لیں، جب بھی ہم ویڈیوز لگائیں اس کا نوٹیفیکیشن آلریڈی اب تمام دوستوں تک فوراً پہنچ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منہاج یونیک ولاگز اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر امان۔ ناظرین، ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھل نوائی علاقہ شاہوالا جنوبی میں ایک درندے صفت مولوی نے قاری نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے، زیادتی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس معصوم بچے کے ساتھ درندگی کرتا رہا۔ اس کی حقیقت و تفصیلات ناظرین بڑی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے والا۔ جو درندہ مولوی ہے یہ بچوں کو کیوں درندگی کا نشانہ بناتا رہا ہے؟ نورپور تھل کا نوائی علاقہ شاہوالا جنوبی میں معصوم بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی، پولیس موقع پہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق نوائی علاقہ شاہوالا جنوبی کی لال مسجد سے ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ لال مسجد کے مدرسہ قاری نے اپنے ہی زیر تعلیم 12 سالہ معصوم بچے کو بار بار اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ واقعہ منظر عام پر آتے ہی دیگر متاثرہ بچے بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے ساتھ اس درندے نے مبینہ طور پر ظلم اور زیادتی کی انتہا کر رکھی ہے۔ اہل علاقہ کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پہ پہنچ گئی اور معاملے کی قانونی کارروائی اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تھانہ نورپور کے نوائی علاقہ میں مبینہ طور پر معصوم بچے سے زیادتی کرنے والے واقعہ کا نوٹس لے لیا اور اس کے بعد ڈی ایس پی نورپور سرکل سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی ایس پی خوشاب کی ہدایت پر ایس ایچ او نورپور نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈی پی او خوشاب نے واقعہ کے تمام پہلو پر محنت کے مطابق تفتیش کے احکامات جاری کر دی ہیں۔ بچوں اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی جیسے سنگین گھنونے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ایسے عناصر کے خلاف قانون کی پالیسی کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ معاشرے میں امن و امان اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے بعد تحصیل نورپور تھل ضلع خوشاب جن کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، اس معصوم بچہ عزیفہ کی والدہ کا میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ ان کے باپ کا نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ 100 پرائیویسی ہوتی ہے اور اس طرح کی پہلے بھی بدنامی ہو چکی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیوز کے ذریعے کسی بہن بیٹی کا نام آئے۔ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ 376 پہ جو بجرم لگا ہے، جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ نورپور تھل درخواست بما اندراج مقدمہ برخلاف تحصیل کلور کو ضلع بکھر جناب اللہ گزارش ہے کہ سائلہ موزہ شاہ والے جنوبی کی رہائشی ہے اور خانہ داری کرتی ہے۔ سائلہ کا شوہر جو ہے سیف اللہ محنت مزدوری کے سلسلے میں راول پنڈی میں کام کرتا ہے۔ بیٹا محمد عزیفہ 8 سے 9 سال جس کی عمر ہے لال مسجد شاہ والی جنوبی میں قرآن پاک حفظ کرا تھا اور مورخہ 27/6/2026 محمد عزیفہ حسب معمول مسجد میں پڑھنے گیا جس نے واپسی پر تاخیر کی اور فکر لاحق ہوئی، جس پر محمد اظہر والد شمش الدین، اس کے بعد حاجی امداد اللہ والد غلام محمد، اس کے بعد جو علاقے کے اور لوگ ہیں وہ جب مسجد کے پاس پہنچتے ہیں تو قاری محمد رضوان کی رہائشی کمرہ کے قریب پہنچتے ہیں تو کمرہ کے اندر سے بچے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، جس پر تمام اہل علاقہ نے فوراً اکٹھا ہو کر قاری محمد رضوان والا عبد الرحمان کو فوراً رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اس نے بچے کے ساتھ کیا کرا تھا، کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اتنی ظالمانہ طریقے سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس ظالم نے کیسی درندگی کی ہے۔ اہل علاقہ کے لوگ اس کو رنگے ہاتھوں اس درندہ صفت مولوی قاری جو ہے دین کی تعلیم دیتے ہوئے ایک معصوم بچہ 9 سے 10 سال جس کی عمر ہے، عزیفہ جس کا نام ہے، اور اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اس معصوم بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی
कर चुका था। उसके बाद अब ये भी बात सामने आ रही है मुबैना इत्तलात के मुताबिक कि दीगर बच्चों के साथ भी इस दरिंदे मौलवी ने अपनी जिंदगी का और हवस का निशाना बनाता रहा है मस्जिद में, एक मुकद्दस जगह पर। और कुरान पाक हिफ्ज करवाने के लिए बच्चों को अपने पास बुलाता है, फिर वलगला कर फिसला कर बताया जाता है कि जो उसका रूम है, जो उसका कमरा है रिहाइश का, वहां ले जाता है। और बाद अज़ां ये भी बताया जाता है कि जालिम दरिंदा सिफ्त कारी रिजवान, जो एक दरिंदा सिफ्त, मैं तो उसको इंसान नहीं, ये तो दरिंदा है, बाद मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। और मैं कहता हूं कि इसके नेफे में पिस्टल नहीं चलना चाहिए। कुछ नया करें खुदा के लिए, क्योंकि दरिंदे सिफ्त मौलवी इस तरह के जो मसाजिद में, मदारस में इस तरह के वाक़यात करते हैं, मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बदफिली करते हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को वहां पढ़ा लें। ठीक है, दीनी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, दुनियावी भी है, दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले पर एक दरिंदा सिफ्त कारी आता है, मस्जिद संभालता है, मस्जिद में इमामत करता है, उसके बाद बच्चों को दीनी तालीम देता है, मदारस में कुरान पाक हिफ्ज कराता है। लेकिन खुदा के लिए मैं उन वालिदैन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज कराना है या नाजरा करवाना है, तो खुदा के लिए एक दफ़ा उस कारी की मुकम्मल पड़ताल, जांच पड़ताल कर लें, उसका बायोडाटा जान लें कि ये कारी कहाँ का रहने वाला है, किधर का रहने वाला है, इसका बिहेवियर कैसा है, बच्चों के साथ बैठना कैसा है, उठना बैठना कैसे है। दरिंदे सिर्फ मौलवी हैं जो इस तरह की दरिंदगी करते हैं। और भी दीगर वाक़यात हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि रहीम यार खान के इलाके में एक अंधा मौलवी था जिसने मस्जिद के अंदर एक बच्चे के साथ बदफिली की थी। लेकिन नेफे में पिस्टल चल जाना, हाफ फ्राई होना, फुल फ्राई होना, इनसे कुछ नहीं बनेगा। जो मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह दरिंदगी करते हैं, सरेआम यकीन करें उनको लटका दें तो ये काम रोक सकते हैं। सरगोदा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि हनीफ किराना स्टोर पर एक दरिंदा सिफ्त मुलजिम जो अरसलान अपने अंजाम को पहुंच चुका है, उसके साथ जो और मुलजिम मुलव्वस थे, उन दरिंदों ने किस तरह मिलकर उस मासूम बच्ची जो मुंतहा ज़हरा के साथ बदफिली की, उसके बाद ज्यादती की, उसका गला काट दिया, उसके बाद क्या क्या किया। लेकिन फिर अवाम ने क्या किया कि अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया, अदारों ने भी, मुकम्मल अदारे भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं कि इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमें आगे बढ़ना होगा और इस तरह के दरिंदे सिफ्त को लोगों को पहचानना होगा कि गली कूचों में, जो मोहल्ले में रहते हैं, जो इस तरह के 2 नंबर कारी रहते हैं, क्या उनका बच्चों के साथ कैसा है उठना बैठना, पढ़ाना, क्या उनको दीनी तालीम देते हैं, क्या दर्स देते हैं, या वो मासूम बच्चा कह रहा है कि मेरे गले में हाथ दबाकर मुझे धमकियां देता रहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने मुकम्मल तफसीलात तो सुन ली हैं। इन चीजों से हमें आगे बढ़ना होगा, एक कदम आगे आना पड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें खुद अपने बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, किसी फीमेल के पास जाते हैं, जेंट्स के पास जाते हैं, उनकी भी देखभाल करें, किस रास्ते से जाते हैं, किस रास्ते से वापस आते हैं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाएं। और बच्चों की जो पढ़ाने वाले हैं, चाहे कोई दीनी तालीम देता है, चाहे कोई दुनियावी तालीम देता है, ताकि देखें उठना बैठना, उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल कर दें। ये एक दरिंदा तहसील कलूर को जिला बखर का रहने वाला था, मुलजिम कारी रिजवान। देख लें, इसका नाम कारी है, इसके काम दंदों से भी बढ़तर है। यकीन करें, मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करता रहा है, कितने बार करता रहा है मुबैना ज्यादती। जिला खुशाब की जो DPO साहबा हैं, डॉक्टर अमारा शरारी साहबा से इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, एक ऐसा तारीख रकम कर दें जो मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बदफिली करते हैं, ज्यादती करते हैं, उनको एक ऐसी इबरतनाक सजा दें कि एक तारीख में याद रखा जाए। हमारे पाकिस्तान में जो जल्जले आ रहे, कल शाम को जल्जला आया है, 6.6 का जल्जला आया है, जिला खुशाब में भी आया है, उसके बाद और भी दीगर इलाकों में आया है। लेकिन देख लें, यही पता नहीं किस नेक इंसान के बरकत से, बुजुर्गान की बरकत से ये हमारा मुल्क बचा हुआ है। और अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और नेक बुजुर्गान की मदद से ये हमारा मुल्क जो है ना बचा हुआ है। लेकिन इस तरह के जो दरिंदे सिफ्त मुसलमान होने के नाते इस तरह की मसाजिद में दरिंदगी करते हैं, लेकिन हमें
اب سوچنا پڑेगा اور ان والدین کو بھی سوچنا پڑेगा کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، جو آپ کے بچوں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، کیا ان کے اپنی دوستی جو بناتے ہیں اپنے سے بڑے کے ساتھ بناتے ہیں، چھوٹے کے ساتھ بناتے ہیں، اس کے بعد بچیوں کے ساتھ بھی اسی طرح آپ دیکھیں، تو خدارا ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو منتہا زہرا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، یقین کریں کہ 2009-10 میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ضلع قصور زینب کے ساتھ، ایک درندے نے کس طرح معصوم بچی کو نوچا، اس کو قتل کر دیا، وہ ملزم اپنے انجام کو تو پہنچ چکے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سرعام یقین کریں، اس طرح قانون پاس کیا جائے کہ اس طرح لٹکایا جائے، تاکہ یقین کریں اس طرح کے جو زیادتی بدفعلی والے واقعات ہیں رک جائیں گے۔ یقین کریں جب وہ پنجاب میں جب سے CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے جب سے کرمنل لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے گینگسٹر اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر CCD جس طرح محکمہ بنا ہے، اس طرح وہ قانون ایسا پاس کیا جائے، اور CCD کے ڈر سے جو کرائم کرنے والے ہیں کچھ لوگ توبہ طیب ہو گئے، کچھ ہاف فرائی ہو گئے، کچھ فل فرائی ہو گئے، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا اور حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے واقعات رک نہیں پا رہے، بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ گلی کوچوں میں کچھ بچیوں کو زیادتی کر رہے ہیں، کچھ بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں۔ ان واقعات میں ہمارے حکام بالا کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں کیوں زیادہ بڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف دائرہ کار جو ہے نا وہ اس طرح گھیرا تنگ کریں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے۔ ناظرین، آج کے افسوسناک واقعہ ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھل میں جو شاہو والا کے علاقے نوائی شاہو والا کے علاقے لال مسجد کے نام پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ایک درندہ صفت کاری ملزم مولوی درندہ صفت مولوی قاری رضوان جو ضلع بکھر کا رہنے والا تھا، اس نے معصوم بچے کے ساتھ بدفعلی کی اور وہ گرفتار تو ہو چکا ہے، لیکن آپ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔